الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اس وقت تقریباً پورے ملک میں ہر مسلمان اور ہر کلمہ گو اپنے اندر ایک زخم محسوس کر رہا ہے، ایک درد محسوس کر رہا ہے. چند دن پہلے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا، اس نے تقریباً تمام مسلمانوں کو اور ان کے دلوں کو مجروح کر دیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے سب سے اہم اور بے بنیادی جو عقیدہ ہے، اس پر گویا کہ ایک ضرب لگائی گئی ہے جو مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. مسلمانوں نے کبھی پہلے نہ اسے برداشت کیا اور نہ ہی اسے اب برداشت کر سکتے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں کی طرف، مختلف قوموں کی طرف مبعوث فرماتے رہے، بھیجتے رہے. اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کے لیے نبی و رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو کتاب قرآن حکیم کی صورت میں عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تشریف لانے پر نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور بتا دیا کہ اب شریعت چلے گی تو محمد کی چلے گی، رسالت چلے گی تو محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بعد کوئی بھی اگر
کسی بھی علاقے سے، کسی بھی قوم سے، کسی بھی نسل سے کوئی بھی شخص اگر دعویٰ نبوت کا کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر انسان کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں ہی انسانوں سے ایک عہد لیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان تک کی تمام روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا الست بربکم۔ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اعلان کر کے پوری انسانیت سے، انسانوں کی روحوں سے اپنے آپ کو رب منوایا تھا۔ اور پھر دوسرا اجلاس اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں ہی بلا کر ان شخصیات کو، ان ہستیوں کو جمع کیا جن کو دنیا میں نبوت و رسالت کے منصب پر سرفراز فرمانا تھا، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں میں نبوت، حکمت، رسالت دے کر بھیجوں گا، کتاب بھی دوں گا بعض کو، زمین پر میرا پیغام لے کر تم جاؤ گے، انسانیت کو ہدایت کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرو گے، لیکن یہ منصب دینے سے پہلے، یہ عہدہ عطا کرنے سے پہلے، تمہیں یہ شرف دینے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تم زمین پر جا چکے ہوگے، جب تم زمین پر نبوت و رسالت کا پرچار کر رہے ہوگے، تو وہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا، ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، وعدہ کرو ابھی سے کہ ایمان بھی لاؤ گے، ان کے ساتھ تعاون بھی کرو گے۔ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب ابھی کسی نبی نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا، ابھی کسی نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، کسی رسول کو رسالت نہیں ملی تھی، کسی صاحب کتاب نبی کو کتاب نہیں ملی تھی۔ اللہ نے پہلے سے بتا دیا کہ تم ترتیب سے جاؤ گے، لیکن آخر میں جو آئے گا میرا رسول ہوگا جس کا نام نامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کے بعد راستہ بند کر دیا گیا نبوت کا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر، آخری رسول بن کر تشریف لائے۔ اور پھر جب آپ آ گئے، اب آپ کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، تو اب اس امت میں نہ تو کوئی تعویل چلتی ہے، نہ کوئی دلیل چلتی ہے، نہ اس میں تعویل کی ضرورت اور گنجائش ہے، اور نہ ہی کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو مسائل میں شدت کا راستہ اختیار نہیں کرتے، 4 ائمہ ہیں، چاروں میں سے جس کے ہاں زیادہ نرمی پائی جاتی ہے، جنہوں نے دین کے اندر نرمی پیدا کی ہے، مسائل کے اندر نرمی کو اختیار کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان اگر نماز نہیں پڑھتا، ایک امام کہتا ہے وہ کافر ہو گیا، دوسرا امام کہتا ہے مرتد ہو گیا، تیسرا امام کہتا ہے واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دو، نماز نہیں پڑھتا۔ امام اعظم سے پوچھا گیا نماز نہیں پڑھتا، فرمایا جیل میں ڈال دو، توبہ کر لے تو چھوڑ دو۔ آسان سا مسئلہ بتا دیا، نہ قتل کرو، نہ مرتد ہوا ہے، نہ کافر ہوا ہے، بلکہ گنہگار ہے، جیل میں ڈال دو، حکومت کا کام ہے جیل میں ڈالے اسے، جب توبہ کر لے تو چھوڑ دو اسے، نمازی بن جائے گا۔ سب سے زیادہ نرم کسی نے آ کر کہا امام صاحب، ایک شخص ہے جو کہتا ہے میں نماز تو پڑھتا ہوں پر رکوع سجدہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے؟ میری مرضی، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ فرمایا مسلمان ہے۔ حضرت وہ نماز پڑھتا ہے، رکوع سجدہ نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے وہ نماز جنازہ کی بات کر رہا ہو، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ پھر کہا ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں جہنم سے نہیں ڈرتا، مجھے جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، کیا پھر بھی مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ وہ جہنم کا خوف نہیں کرتا؟ فرمایا ہاں وہ جہنم سے نہیں ڈرتا، جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہوگا۔ پھر اس نے کہا
کہ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے جنت کا کوئی شوق نہیں، جنت کا میں طلبگار نہیں ہوں، مجھے جنت کا شوق نہیں ہے، تو کیا اب بھی مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ فرمایا ایسا جملہ جو کہہ رہا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے کہ وہ جنت کا طالب نہ ہو، اسے جنت کا شوق نہ ہو، اسے پروردگار عالم کی دیدار کا شوق ہو، وہ جنت پر ترجیح دیتا ہو اللہ کے دیدار کو، یہ ہو سکتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ حضرت وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہوں، اللہ کی رحمت پہ ٹھہر نہیں سکتا، میں دور چلا جاتا ہوں۔ فرمایا ایسا شخص، ہر بندہ محتاج ہے اللہ کی رحمت کا، وہ رحمت سے بھاگتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ مسلمان ہے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا دیکھیں بارش کیا ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، برسنے لگتی ہے تو ہم بھی بھاگتے ہیں، ہم بھی اندر چلے جاتے ہیں، برآمدے میں کمرے میں چھپ جاتے ہیں، اگر وہ بھاگتا ہے بارش سے تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ یعنی اتنی نرمی پائی گئی امام صاحب کے مسلک کے اندر، امام صاحب کے مزاج کے اندر، کہ وہ تعویل کرتے ہیں ہر معاملے میں کہ مسلمان ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہ ہو بلکہ یہ ہو۔ لیکن جب بات ختم نبوت کی آئی کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو اب اگر کوئی شخص اس سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو، تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو، امام صاحب فرماتے ہیں اب کوئی تعویل نہیں، جو دعویٰ کر رہا ہے نبوت کا وہ بھی کافر، جو دلیل طلب کر رہا ہے وہ بھی کافر۔ یہاں پر کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، جب نبی آئے گا نہیں تو دلیل کیسی؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرے جھوٹے ہو، جب بھی کوئی دعویٰ کرے کہہ دو کہ دجال ہو، جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو کہہ دو کہ کذاب ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے محبوب کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو یہ عقیدہ ہمارے اہم اور بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اب جو واقعہ پیش آیا، کیونکہ ہمارے اکثر ساتھیوں کو تفصیلات معلوم نہیں ہوتی، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی دوسروں کو دیکھ کر نعرے لگا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ مولویوں کی باتیں۔ تو آج اس عنوان کو ذرا سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ بات یہ ہوئی کہ مرزا غلام قادیانی، آپ جانتے ہیں نا سارے، کون تھا؟ کافر تھا نا؟ کون تھا وہ؟ کہیں بھائی اس کہنے میں بھی ثواب ہے، نیکی ملتی ہے۔ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کذاب کو کذاب کہنے پر نیکی ملتی ہے، دجال کو دجال کہنے پر نیکی ملتی ہے۔ تو مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین، اس نے ایک کتاب لکھی۔ کتاب کیا لکھی؟ تفسیر لکھی۔ اس کا نام ہے تفسیر صغیر، 800 کچھ صفحات کی کتاب ہے۔ پابندی لگ گئی۔ کیوں لگی؟ کہ پاکستان کے آئین میں بھی قادیانی یا احمدی یا لاہوری گروپ ان کا یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جب اسلام سے تعلق نہیں تو قرآن سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ کچھ عرصہ قبل اسی مرزا بشیر کی تفسیر صغیر کو چھپا کر پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ علماء اس پر، عالمی مجلس ختم نبوت کے جو ورکرز تھے، جو ذمہ داران تھے، وہ حرکت میں آئے، فوراً ان کی نظر ہوتی ہے ہر وقت، تو وہ دیکھ رہے تھے۔ کئی مرتبہ کوشش کی گئی لیکن سنوائی نہیں ہوئی۔ آخرکار 2019 میں، آج سے 4-5 سال پہلے 2019 میں ان کے ایک کالج میں ایک تقریب ہوئی قادیانیوں کی، اور اس تقریب کے اندر اسی تفسیر صغیر کے نسخے باقاعدہ طور پر تقسیم کیے گئے، اور اس کی ویڈیو باہر آ گئی۔ باقاعدہ بنی ہوئی ویڈیو ہے، وہ تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے، مرزا بشیر کی لکھی ہوئی تفسیر صغیر کے نسخے دے رہا ہے، تو چھپی بھی پاکستان کے اندر، تقسیم بھی ہو رہی تھی۔ اب اس کو طالب علموں کو دیا گیا، اور اسی کو کالج کے اندر اور اپنے مدرسہ جو لڑکیوں کا ہے اس کے اندر اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس پر کیس کیا گیا، پہلے ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد پھر کیس چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ تو بہر طور
وہ جو ادارے کا سربراہ تھا، جو پرنسپل تھا، اس کی گرفتاری عمل میں آئی گزشتہ سال 2023 میں۔ پہلے تو بات چلتی رہی عدالتوں میں، 2023 میں اس کی گرفتاری عمل میں آئی، گرفتار کیا گیا، کیس چلتا رہا۔ چند دن پہلے پاکستان کی اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ اس کو رہا کیا گیا، بلکہ جو وکیل جس نے بات کرنی تھی، دلائل دینے تھے، اس کو وقت ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے، اس کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا، کیونکہ اتنی جلدی تھی، شاید پیچھے سے کوئی ویزا لگنا تھا، تو جلدی میں فیصلہ سنایا گیا۔ اور فیصلہ کیا؟ اس کے اندر پہلی بات تو یہ کی گئی کہ قرآن پاک کی 2 آیات کا حوالہ دیا گیا۔ ایک کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اب اس کی تشریح کیا کی گئی جو آج تک کسی مفسر نے نہیں کی، نہ کسی صحابی نے وہ تشریح کی ہے، ترجمہ کیا ہے اس کا، نہ کسی تابعین نے، نہ کسی تبع تابعین میں سے کسی نے، نہ ائمہ میں سے کسی نے، محدثین میں سے کسی نے، مفسرین میں سے کسی نے بھی وہ ترجمہ نہیں کیا، وہ تشریح نہیں کی جو انہوں نے کر دی۔ لا اکراہ فی الدین، کسی کو دین لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے کب کسی کو زبردستی گلے سے پکڑا ہے کہ تم کلمہ پڑھو؟ بتایا جائے کس مسلمان نے، کس عالم دین نے کسی کو پکڑا ہے گلے سے کہ ہاں کلمہ پڑھو؟ زبردستی تو کلمہ کسی کو نہیں پڑھایا۔ یہ تو اس بارے میں ہے آیت، آپ کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ دوسری آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اللہ تعالیٰ محافظ ہیں، تمہیں کیا ہے اس سے؟ بیٹھ جاؤ گھروں میں جا کر۔ کیا یہی ترجمہ ہے اس کا؟ یہی تشریح ہے اس کی؟ یہی مفہوم ہے اس کا؟ صحابہ نے تو یہ نہیں سمجھا، تابعین نے تو یہ نہیں سمجھا، ورنہ یمامہ کے میدان میں گلے کٹوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ محافظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے حفاظت کا، جیسے ہمارے ملک کی سرحدات کا ذمہ لیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب نے۔ اب کیا جنرل عاصم منیر صاحب خود کھڑے ہیں چوکی پر کہیں پر؟ وہ خود کسی سرحد پہ کھڑے ہیں؟ انہوں نے ذمہ لیا ہے نا، ذمہ ان کا ہے، باقی کام فوج کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اور فوج میں ہمیں بھرتی کیا ہے، آپ سب ہیں اسی کے اندر، جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے بطور فوج کی آپ کو بھرتی کیا ہے، اور یہ کام اللہ نے علماء کے ذریعے سے، مفسرین کے ذریعے سے، محدثین کے ذریعے سے اور مسلمان ایمان رکھنے والوں کے ذریعے سے یہ کام اللہ نے لینا ہے ان سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ جہاں گڑبڑ ہوگی میں خود آ جاؤں گا، اللہ نے ذمہ لیا ہے اور ذمہ لے کر کام سپرد کر دیا ہے۔ اللہ نے بارش برسانے کا ذمہ تو لیا ہے نا، لیکن کام ڈیوٹیاں تو فرشتوں کی لگائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا ذمہ بھی تو لیا ہے، لیکن پہاڑوں کے فرشتے الگ ہیں، بارش برسانے والے فرشتے الگ ہیں۔ ہر کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تقسیم کر رکھی ہیں، اور قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، لیا ہے، لیکن خدمت کا کام اپنے محبوب کے امت سے لیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات کہی گئی کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے۔ اس بات کو بھی ذرا سمجھیں، ہم نے کب انکار کیا اس کا؟ کیا ہم نے کبھی ہندوؤں کو اپنی وید پڑھنے سے روکا ہے؟ کسی عالم نے پاکستان میں کسی ہندو کو روکا ہے کہ تم وید کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی کسی مسلمان نے، کسی پاکستانی نے، کسی پاکستانی عالم نے کسی سکھ کو گرنتھ پڑھنے سے روکا ہے؟ کسی مسلمان نے یا کسی عالم دین نے مارکیٹ میں جا کر دکانداروں سے کہا ہے کہ تم عیسائیوں کے لیے انجیل کیوں بیچ رہے ہو، یا انجیل یہاں پر کیوں چھپ رہی ہے؟ کبھی نہیں روکا۔ یہودیوں کو کسی نے روکا ہے کہ تم اپنی عبادت خانے کے اندر تم تورات کیوں پڑھتے ہو؟ کبھی نہیں۔ ہر ایک کا اپنا مذہب ہے۔ ہم عدالت عالیہ سے پوچھتے ہیں یہ بتائیں کہ ہر ایک کا تو اپنا مذہب ہے اور مذہبی آزادی ہے، ذرا ان کا مذہب تو بتائیں نا، ان کا مذہب ہے کیا؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟
قادیانیوں کا مذہب ہے کوئی؟ کبھی سنا ہے؟ ہندوؤں کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، سکھوں کا بھی سنا ہوگا، بدھسٹ ہیں ان کا بھی سنا ہوگا، عیسائیوں کو بھی جانتے ہیں، یہودیوں کو بھی جانتے ہیں، ان کا مذہب کیا ہے؟ قادیان تو علاقے کا نام ہے نا، وہ تو ہم کہتے ہیں، نسبت کرتے ہیں علاقے کی طرف، یا مرزے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ مذہب کا نام کیا ہے؟ اپنا مذہب بنائیں پہلے، مذہب بنانے کے بعد اس کے بعد وہ اپنی کتابیں لائیں۔ وہ ہماری کتاب پہ ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ ہمارے نام کو استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کوئی عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، کوئی یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ قرآن کی تفسیر شائع نہیں کرتا، ان کا تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ ہندوؤں، سکھوں، بدھسٹ اور عیسائیوں، یہودیوں سے بدتر کافر ہیں، کیونکہ یہ مرتد ہیں، ان کا اپنا مذہب ہی نہیں ہے، ان کا اپنا عقیدہ نہیں ہے، ان کی اپنی کتاب ہی نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ اور یہی پاکستان کے آئین میں ہے، یہ صرف ہماری بات نہیں، پاکستان کی آئین میں یہ باتیں طے ہو چکی ہیں، آئین کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اسلام پر، اپنا مذہب ان کا کوئی نہیں، یہ اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے، کتابیں تقسیم نہیں کر سکتے، آئین میں لکھا ہے، یہ اذان نہیں دے سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، پابندی ہے ان پر، جو کرے گا اس کے لیے دفعات موجود ہیں، ان کے لیے قانون حرکت میں آئے گا۔ تو آپ کس چیز کی اجازت دے رہے ہیں؟ وہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ کیا ہم ان کو تسلیم کر لیں اور آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں؟ جو مرزے کو کہتا ہے، جس کی آنکھ ہی نہیں، جو عقل کا کورا اتنا کہ گڑ کی جگہ مٹی کے ڈھیلے کھا لیا کرتا تھا، گڑ سے سنجے کیا کرتا تھا، اس بے عقل، اس خبیث انسان کو تم اجازت دے رہے ہو کہ جن کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتا ہے کہ یہ محمد ہے، کیا ان کو اجازت دے رہے ہو؟ تو مرزا بشیر اس کے بیٹے کو ابو بکر صدیق کا ہم پلہ قرار دیتے ہیں، تم اس کو اجازت دے رہے ہو کہ وہ تشہیر کرے، لوگوں کو بتائیں کہ مرزے کی جو بیوی ہے وہ ام المومنین ہے، مرزے کی جو بیٹی ہے وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، ان کو اجازت دے رہے ہو تم؟ تو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہم ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، مسلمان ہر زیادتی برداشت کر سکتا ہے، مسلمان آپ کے بجلی کے بل برداشت کر سکتا ہے اور اس پر لگے ہوئے بیسیوں ٹیکس برداشت کر سکتا ہے، آپ کے گیس کے بلوں کو برداشت کر سکتا ہے، آپ کے ظلم اور تشدد کو برداشت کر سکتا ہے، آپ کی لائی ہوئی مہنگائی کو برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان جس کے سینے کے اندر ایمان والا دل دھڑکتا ہے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، بشرطے کہ مسلمان ہو، اس کے اندر اگر ایمان موجود ہے۔ اور ہم تو ان کی روحانی اولاد ہیں کہ اس امت میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے دجال اور سب سے پہلے کھڑے ہونے والا کذاب، مسیلمہ کذاب، جب اس کے سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو مسیلمہ کہتا ہے، حبیب یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر وہ دوسرا سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں بھی تو اللہ کے رسول ہوں، مجھے تسلیم کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا ہوں۔ مجھے اللہ کا رسول مانو گے؟ اس نے کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا تھوڑا سا سوچ لو۔ اس نے کہا سوچ لیا، یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے آقا کے بعد نبی اور رسول کوئی ہے ہی نہیں، بس بات ہی ختم۔ اب مسیلمہ کیا کہتا ہے؟ فوراً حکم دیتا ہے اس کا دایاں بازو کاٹ دیا جائے۔ دایاں بازو کٹ گیا۔ فرمایا اب بتاؤ محمد کو رسول مانتے ہو؟ اس نے کہا بالکل مانتا ہوں۔ پوچھا کہ مجھے مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مانتا۔ پھر حکم دیا کہ بایاں بازو کاٹ دیا جائے، بایاں کاٹ دیا گیا۔ پھر پوچھا بتاؤ؟ اس نے کہا نہیں مانتا۔ دایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر بایاں پاؤں کاٹ دیا گیا، نہ بازو رہے نہ پاؤں رہے۔
مسلمہ پوچھتا ہے اب بتاؤ، اس نے کہا محمد کے بعد نبی رسول کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا گردن کاٹ دو، گردن الگ کر دی گئی، شہید ہوئے۔ بوڑھی والدہ کو پتہ چلا کہ حبیب بن زید آپ کے بیٹے، جوان بیٹے کے ساتھ مسلمہ نے یہ کام کیا ہے۔ جو ہی اس ماں نے سنا، کوئی واویلا نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی، اپنا چہرہ نہیں پیٹا، افسوس کا اظہار نہیں کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی میرے اللہ، یہ بچہ تو میں نے جنا ہی اسی دن کے لیے تھا، اسی کے لیے جنا تھا۔ تو سپریم کورٹ بھی سن لے، جج بھی سن لیں، عدالتیں بھی سن لیں کہ مسلمان پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ناموس پیغمبر پر کسی مسلمان کی گردن کٹ جائے؟ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ادھر گردن کٹتی ہے، وہاں اللہ کے محبوب لینے کے لیے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے۔ اس لیے تو غازی علم الدین سے جب کہا گیا تھا کہ عدالت میں ایک ہی بات کہہ دو کہ جس وقت میں نے قتل کیا تھا اس گستاخ کو، اس وقت میری ہوش ٹھکانے نہیں تھی، اس وقت میں جذبات سے مغلوب ہو چکا تھا، میری عقل ٹھکانے نہیں تھی، مجھے نہیں پتا چلا میں نے کیا کیا، یعنی ہوش میں نہیں تھا میں۔ غازی علم الدین جھوم کر کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، میں نے تو ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری ہے، مجھے تو ہوش ہی اسی وقت آیا تھا جب میں نے کام کیا، اسی وقت میں ہوش میں تھا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جو یہ فیصلہ دیا گیا اور پورا پاکستان آج سراپا احتجاج ہے، ہر مسلمان احتجاج کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو دلی صدمہ پہنچا ہے۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ختم نبوت بنیادی عقائد میں سے ہے، اور اس عقیدے پر مسلمان کوئی کمپرومائز کبھی نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ایک بات یہ بھی عرض کروں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے قرب قیامت شام کو ایک آدمی مسلمان ہوگا، صبح موت اس حال میں آئے گی کہ وہ کافر ہوگا، اور فرمایا صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام کو جنازہ اس کا کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بہت احتیاط سے کام لینا۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے، ہمدردانہ طور پہ عرض کیا ہے، جو فتنے نظر آ رہے ہیں، جو فسادات نظر آ رہے ہیں، جو خطرات نظر آ رہے ہیں، اسی کے روشنی میں عرض کرتے ہیں کہ بہت احتیاط سے کام لینا۔ یہ عقیدہ بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نوجوان کوئی ایسے دیکھ لے اور پڑھ لے مولویوں کی باتیں، یار کچھ نہیں، بس یہ جملہ کہنا ہوگا کہ ایمان فارغ ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ بنیادی عقائد کے ساتھ تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کو۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، صبح و شام تسبیحات بھی پڑھتا ہے، وہ باجماعت نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان آئے تو تراویح بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، بیت اللہ کا حج بھی کر چکا ہے، عمرہ بھی ادا کرتا ہے، نیکی کا ہر کام کرتا ہے، سارے انبیاء پر ایمان بھی رکھتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر اور رسول بھی مانتا ہے، لیکن وہ اگر کہہ دے کہ میں رسول تو مانتا ہوں، آخری رسول نہیں مانتا، نہ اس کی نمازوں کا اعتبار ہے، نہ روزے کا اعتبار ہے، نہ کسی عمل کا اعتبار ہے، سب کچھ گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، ایمان ہی باقی نہ رہا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت، اس کا تعلق ہمارے بنیادی عقیدے کے ساتھ ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے کہ سرسری طور پر اس سے انسان گزر جائے، بلکہ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اور اس عقیدے پر کبھی بھی مسلمان نہ کمپرومائز کیا ہے اس نے، نہ کبھی کرے گا۔ تو اس لیے ہم یہ احتجاج کرتے ہوئے ذمہ داران سے کہتے ہیں، سپریم کورٹ سے کہتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا فیصلہ دیا؟ کم از کم آپ نے سوچا تو ہوتا، ایک لمحے کے لیے تو آپ نے سوچا ہوتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے آپ نے سوچا ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ صرف ہم نے نہیں بلکہ آپ نے بھی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان ہم کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تو وہاں پر پیشی ہونی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور فرمایا گیا کچھ لوگ وہ ہوں گے
جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقا، دور لے جاؤ اسے، دور لے جاؤ اسے، میرے قریب نہ آنے دو اسے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں شامل ہو جاؤ۔ اس لیے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یا آپ نے جو فیصلہ دیا ہے یہ معمولی فیصلہ نہیں، بلکہ اسی فیصلے کو لے کر عدالتوں کا رخ کریں گے۔ قادیانی عرصے سے اسی تلاش میں تھے، اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ ایسا موقع ہاتھ آئے، وہ آپ کے اسی فیصلے کو لے کر عدالتوں میں پہنچیں گے، اور پھر ان کو مکمل طور پر مذہبی آزادی ملے گی، جس کو آپ مذہبی آزادی کا نام دے رہے ہیں، اور پھر وہ اپنی تشہیر بھی کریں گے۔ سادہ لوگ مسلمانوں کو ورخلائیں گے۔ آپ جس سادہ مسلمان کے پاس تفسیر صغیر آتی ہے، اسے کیا پتہ کتاب کس چیز کی ہے؟ وہ تو دیکھے گا قرآن کی تفسیر ہے مختصر۔ آج کل تو لوگ چاہتے ہیں نا کہ شارٹ کٹ کوئی چیز ملے، مختصر کوئی چیز۔ ہم سے پوچھتے ہیں نا کوئی ایسی تفسیر بتائیں جو جامع بھی ہو اور مختصر ہو، تو اب وہ ایک ہی کتاب ہے 800 850 صفحات کی، اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا جانتا ہے پڑھنے والا سادہ مسلمان کی اس کے اندر تو غلاظت بھری ہوئی ہے، اس کے اندر تو کفریہ عقائد بھرے ہوئے ہیں، اس کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کے اندر تو مرزا موعود کو، جو مرزا کانائی کہہ سکتے ہیں اسے، تو اس کو بطور نبی کے پیش کیا گیا ہے، بشیر الدین کو اس کے خلیفہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر اس مرزا ملعون کی بیوی کو ام المومنین لکھا گیا ہے۔ اب وہ کون جانتا ہے اسے؟ ایک سادہ مسلمان کہاں سمجھے گا اس کو؟ تو اس لیے پاکستان کے آئین کے مطابق، چونکہ قادیانی احمدی گروپ ہو یا لاہوری، یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور اس پر صرف پاکستانی عدالت نہیں بلکہ دنیا کے مسلمان ممالک کے اندر بھی یہ بات سامنے آئی ہے، اور انہوں نے بھی فیصلہ یہی کیا ہے، اور مسلمانوں کی جو نمائندہ تنظیم ہے اسی کا بھی فیصلہ یہی، فتویٰ یہی ہے کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے مذہبی آزادی ان کو دینی ہے، پہلے اپنا مذہب تو بنائیں۔ ہندوؤں کا اپنا مذہب ہے، عیسائیوں کا اپنا ہے، یہودیوں کا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا مذہب ہے، تو یہ بھی اپنا مذہب بنائیں۔ اب ہم بھی تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ دلیل پیش کرتی ہے نا کہ بھئی وہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں۔ کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ آپ نہیں مانتے؟ ہم عیسائی ہیں، پھر ہم عیسائی بن گئے، ہمارا نام اپنا ہے، مذہب اپنا ہے، کتاب اپنی ہے، شریعت اپنی ہے، مانتے تو ہیں۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، ان پر ایمان لا چکے ہیں کہ سارے نبی اللہ کے برحق ہیں۔ اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، تو کیا ہم پھر موسوی کہلائیں گے؟ کیا ہم یہودی اپنے آپ کو کہیں گے؟ بالکل نہیں، ہمارا مذہب اپنا ہے۔ اگر یہ بھی مانتے ہیں تو اپنی جگہ پر مذہب تو اپنا بنائیں نا، اپنا مذہب بنائیں، اپنی عبادت کا اپنا طریقہ بنائیں۔ جو اپنی کتابیں الہامات ہیں، شیطانی الہامات جو مرزے کے پاس آتی تھی، ان کو جا کرے، الگ کرے۔ اسلام پہ تو ڈاکہ نہ ڈالیں، ہم اسلام پر ڈاکہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے خود ہی آیت پڑھی ہے عدالت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کے لیے اللہ نے جو فوج بھرتی کی ہے اس کے ہم سپاہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کام لیتے رہیں۔ اللہ رب العزت اس خدمت سے ہمیں محروم نہ فرمائیں، یہ ہم سعادت سمجھتے ہیں، اور اس پر اپنا گھر بار لٹانا، اپنی جان لٹانا، سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، قابل فخر سمجھتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس مقصد کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پہلے پیش کیے تھے، آج بھی ان کا نام ہم فخر سے لیتے ہیں، آج بھی ان پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی وہ انعامات پا چکے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ قادیانی، مرزائی غیر مسلم اقلیت ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ وہ قرآن کریم کو سر عام پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ اپنی کسی کتاب کی تشہیر کر سکتے ہیں، نہ پاکستان کے اندر کوئی مذہبی کتاب چھاپ سکتے ہیں، اور نہ ہی قرآن کریم کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی طرف آئی ہے، قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب ایک تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنا مذہب علیحدہ بنائیں، اپنا مذہب بنائیں۔ ہم نے تو کبھی کسی مذہب والوں پر اعتراض نہیں کیا، باقی مذاہب تو ہیں، ہم بھی کہتے ہیں آزادی ہونی چاہیے ان کو، عیسائیوں کو آزادی ہے، اتوار کے دن چرچ جاتے ہیں،
اس کے علاوہ 25 دسمبر کو اپنی وہ خوشی کا تہوار مناتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں روکا ان کو۔ ہندو اپنی دیوالی مناتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، سندھ کے اندر جہاں پہ رہتے ہیں کسی نے کبھی نہیں روکا۔ ان کے اپنے مندر ہیں، ان کے اپنے چرچ ہیں، سکھوں کی اپنے گردوارے ہیں، ان کی عبادت گاہیں اپنی ہیں، اپنے نام ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ اجازت ہے ان کو۔ تو اس طریقے سے یہ بھی اپنا کوئی گردوارہ بنا لیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ اپنی عبادت گاہ کا نام گردوارہ رکھ دیں تو کبھی کوئی سکھ ان کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ اپنی عبادت گاہ کا نام مندر رکھیں تو کوئی ان کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہ اپنی عبادت گاہ کا نام اگر چرچ رکھیں تو کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ جب باقی کوئی نہیں کرتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ اپنی عبادت گاہ کا نام یہ مسجد رکھیں؟ مسجد مسلمانوں کی سجدہ گاہ ہے، مسلمانوں کی عبادت کی جو جگہ بنائی جاتی ہے، جو عمارت تعمیر کی جاتی ہے، اسی کو مسجد کہا جاتا ہے۔ جب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ لفظ مسجد کا استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ اذان مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا اعلان اور طریقہ ہے، جب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ اذان کیسے استعمال کر سکتے ہیں لفظ اور کیسے دے سکتے ہیں؟ اپنا طریقہ اختیار کریں، سینگ بجائیں یا ڈھول بجائیں یا نکارہ بجائیں، جو بھی کریں، اپنا مذہب بنائیں الگ سے، اور پھر چیف جسٹس صاحب بھی کہیں کہ مذہبی آزادی ہے، جب ان کا مذہب ہی کوئی نہیں اور چیف صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کا مذہب ہے کیا۔ پہلے ان کا مذہب تو بتا دینا کہ ان کا فلاں مذہب ہے، پھر مذہبی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ تو بہر طور ختم نبوت کا عقیدہ اہم عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر نہ کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس عقیدے پر کوئی حرف آنے دیا جائے گا۔ جب بھی کبھی ایسی سازش ہوگی مسلمان میدان میں آئیں گے، اور یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان کا آئین جو بنا ہے یا آئین کا حصہ جو بنے ہیں، یہ باتیں بنی ہیں ایسے نہیں بنی، اس کے پیچھے بھی خون کی ندیاں ہیں، اس کے پیچھے بھی تحریک کو دیکھا جائے، اس کے پیچھے عطا اللہ شاہ بخاری کی گرجدار خطابت بھی ہے، اس کے پیچھے لاہور کی سڑکوں پر بہنے والا جوان مسلمانوں کا خون بھی ہے، اس کے پیچھے دیکھا جائے تو چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر بہتا ہوا مسلمان نوجوانوں کا خون بھی ہے، اس کے پیچھے دیکھا جائے تو جیلوں میں مارے کھاتے ہوئے اور سزائیں جھیلتے ہوئے ہمارے اکابرین کی جوانیاں بھی جو گلا دی گئی تھی جیلوں کے اندر، وہ بھی پیچھے پڑی ہیں۔ پوری ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو ایک قلم کی حرکت سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس تاریخ کو چند ایک جملے ریمارکس کے طور پر کہنے سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ورنہ اگر حالات یہی رہے تو جو تاریخ پہلے گزر چکی ہے اسی تاریخ کو مسلمان دہرانے کے لیے پھر بھی آپ کو میدان میں نظر آئے گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر عالمی مجلس ختم نبوت کی طرف سے بلایا جاتا ہے دفاع عقیدہ ختم نبوت کے لیے تو کیا آپ ساتھ دیں گے ان کا؟ جزاکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔